الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أول الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين وأصحابه الراشدين الهادين المهتدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا قائد الغر المحجلین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسنين وعلى آلك وأصحابك يا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين. انتہائی عزت کے لائق سادات کرام جناب سید احسان شاہ صاحب، جناب سید جعفر شاہ صاحب، علماء ذی احتشام بالخصوص صوفی محمد اعجاز قادری صاحب، ارباب محبت و عقیدت و نسبت، اللہ رب العزت کے فضل سے حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ لطف سے مجھے اور آپ کو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ختم نبوت سنانے کے لیے اور سننے کے لیے یہ متبرک موقع میسر آیا ہے. دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہم سب کے قلوب کو حضور کی محبت سے اور عقیدہ ختم نبوت کے نور سے منور فرمائے، اور یہ روشنی ہمارے لیے دارین کی سعادت کا ذریعہ بنائے. میری معلومات کے مطابق مجھ سے قبل استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اظہر سعید صاحب ختم نبوت کے حوالہ سے اپنے مخصوص موضوع پر گفتگو فرما چکے ہیں. یقیناً بہت سارے مضامین اور بہت ساری باتیں انہوں نے آپ کے گوش گزار فرما دی ہوں گی. میں اپنے دیے گئے موضوع پر چند معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. حضرات گرامی قدر، عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے اور ایک لفظ کے اندر بہت سارے معانی موجود ہوتے ہیں. اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں.
یہ جو ظلم کا لفظ ہے، ظلم، اس کے اندر بہت وسعت ہے۔ اگر بلا وجہ جان بوجھ کر ایک چونٹی کو بھی کوئی بندہ مار دے تو یہ بھی ظلم ہے۔ اگر بغیر وجہ کے راستے میں پتھر پھینک دے، گزرنے والے کو ٹھوکر لگے، یہ بھی ظلم ہے۔ کسی کا حق کھانا، کسی کے خلاف گواہی دینا، یہ بھی ظلم ہے۔ یعنی کائنات کے اندر ہر وہ عمل جو بندے کو اللہ سے دور کرے، تھوڑا کرے یا زیادہ کرے، وہ ظلم کی تعریف میں، ظلم کی ڈیفینیشن میں، ظلم کے لفظ کے نیچے آتا ہے۔ حتیٰ کہ جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی الوہیت کا انکار کیا وہ بھی ظالم ہے۔ ظلم کی اقسام میں، ظلم کی انواع میں سب سے بڑا قسم وہ کفر ہے، شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ماننا یا سرے سے اللہ کی الوہیت اور اس کی شان معبودیت کا انکار کر دینا، یہ ظلم کی بہت بڑی صورت ہے۔ پر میں آج کی گفتگو میں یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، موضوع تو یہ ہے کہ قادیانی کافر کیوں ہے، لیکن میں قرآن و سنت کی روشنی میں پوری بصیرت کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ قادیانی صرف کافر نہیں ہے، بلکہ قادیانی پوری کائنات کے سب سے بدترین کافر ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرا اپنا اندیہ نہیں ہے، یہ میری اپنی ذاتی رائے نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ جو ایک چونٹی کو مارے وہ بھی ظالم ہے، بلا وجہ، ناحق، جان بوجھ کر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے آتے ہوئے چونٹیوں کی ملکہ نے کہہ دیا تھا کہ ہٹ جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کے لشکریوں میں سے کوئی بندہ تمہیں روند نہ دے۔ لا علمی کے اندر چونٹی نے کہا، لا علمی کے اندر، سبحان اللہ کہیں گے؟ پیار سے کہیں گے؟ محبت سے کہیں گے؟ توجہ نہیں آپ کی گئی، میں کہنے کیا لگا ہوں آپ کی طرف، آپ کی خدمت میں کیا عرض کرنے لگا ہوں۔ وہ چونٹی سمجھتی ہے کہ جو نبی کے ساتھی ہوتے ہیں نا وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، چاہے وہ چونٹی ہی کیوں نہ ہو۔ جو نبی کے ساتھی ہوتے ہیں وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، چاہے وہ چونٹی ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب سے افضل نبی کے سب سے افضل ساتھی ہو اور وہ اسی نبی کا کلمہ پڑھ کر اس نبی کی اولاد پہ زیادتی کرے؟ جو نبی کے ساتھی ہوتے ہیں وہ کسی پہ ظلم، مسئلہ میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے، توجہ چاہوں گا۔ چونٹی کو بغیر وجہ کے جان بوجھ کر پاؤں تلے روند دینا یہ بھی ظلم ہے، اور میں نے کہا کہ کائنات میں سب سے بڑا ظلم کفر ہے، اللہ کا انکار ہے، اس کے ساتھ شریک بنانا ہے۔ یہ شریعت کہتی ہے، یہ دین کہتا ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہے، مگر میرے اللہ نے سب سے بڑا ظالم کسے کہا ہے؟ توجہ ہے؟ اللہ نے سب سے بڑا ظالم کس کو کہا ہے؟ اگر اللہ کہہ دے تو پھر ہمیں کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ اللہ فرما دے، کہتے ہیں آپ تھوڑی نرمی کریں،
اس سے بڑھ کر تو نرمی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ارحم الراحمین وہ ہے، رحمان وہ ہے، رحیم وہ ہے، ستار و غفار وہ ہے۔ مہربانیوں اور لطف اور الطاف کے سمندر اس کی بارگاہ سے جاری ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ ارحم الراحمین، وہ رحمان، وہ رحیم کسی کو سب سے بڑا ظالم کہے تو پھر ہم کہیں گے نہیں تو ہمارا اپنا ایمان کیسے بچے گا؟ سنیے، میں نے قرآن پڑھا ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ جتنی بھی تفسیریں ہیں ان میں اس کا مطلب یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ کون؟ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، جو اللہ پر جھوٹ گڑے۔ توجہ ہے؟ شہزاد صاحب کے متعلق کوئی کہہ دے کہ جناب انہوں نے فلاں خطیب کو مکوانہ میں بلایا ہے، چونکہ یہی بلاتے ہیں نا زیادہ تر، اور انہوں نے بلایا نہ ہو تو پھر یہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے کہ بھائی میرے علم میں ہی نہیں ہے اور تو لوگوں کو غلط بتا رہا ہے کہ میں نے دعوت دی ہے، میں نے بلایا ہے، مجھے تو خبر نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی مفتی عالم پر جھوٹ بولے، آپ کہیں گے کہ یار کیسا بے حیا بندہ ہے کہ وقت کے عالم پر، وقت کے مفتی پر، وقت کے محدث پر، وقت کے مفسر پر جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر اللہ کے کسی ولی پر کوئی جھوٹ بولے پھر یہ جھوٹ بڑھ جائے گا اپنی بدی کے اعتبار سے، اپنی نحوست کے اعتبار سے، گناہ کے اعتبار سے، اور پھر اگر کوئی اللہ کے کسی برگزیدہ پیغمبر اور نبی پر جھوٹ بولے تو یہ جھوٹ اس سے بھی زیادہ برا ہوگا۔ پر اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے، اللہ سب سے، اللہ سب سے، تو جو اللہ پر جھوٹ بولے اس سے بڑا ظالم کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی بدبخت ہو سکتا ہے؟ اب اللہ پر جھوٹ کیا ہے؟ قرآن اس کی وضاحت کر رہا ہے، فرمایا او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے اور اس پر وحی نہ آئی ہو۔ آپ کہیں اس کے بارے میں یہ رائے ہے، میں کہوں یہ رائے ہے، سپریم کورٹ کہے یہ رائے ہے، وکیل جج کہے یہ رائے ہے، پر اللہ کا قرآن کہتا ہے جس پر وحی نہ آئے اور وہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے، تم اسے جو بھی سمجھو، میرا رب کہتا ہے میری نظر میں وہ کائنات کا سب سے بدترین کافر بھی ہے، کائنات کا سب سے بدترین ظالم بھی ہے۔ اب زیادہ نہیں، میں آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کہاں حوالے یاد رکھ سکیں گے، میں آسان بتا رہا ہوں۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ جس پر وحی نہ آئے اور وہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے، اس سے بڑا ظالم۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے نا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک مقام پر مرزا نے کہا کہ میرے پاس ایل آیا ہے، وحی لے کے پوچھا گیا یہ ایل کیا ہے؟ اس نے کہا جبرائیل کا نام اللہ نے جو مجھے عطا کیا ہے وہ ایل ہے۔ اور ایک مقام پہ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس جو فرشتہ وحی لے کے آتا ہے وہ ٹیچی ٹیچی ہے۔ اب مطلب ہم اسے بے شک مزاح کے انداز میں سنیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے مجھ پہ وحی نبوت آئی، اور رب کا قرآن کہتا ہے جس پہ وحی نہ آئے وہ کہے مجھ پہ وحی آئی ہے، اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا ظالم۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، یہ قرآن کا فتویٰ ہے۔ اب جو نہ مانے گا وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اور میں علماء بالخصوص اور آپ سب حضرات بالعموم کی ضیافت طبع کے لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں۔
ہمارے ہاں ایک یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے بزرگوں کے سرمائے کو کئی اعذار بیان کر کے تاکہ نسیان میں رکھ دیا ہے۔ پیر میرے علی شاہ صاحب کی کتابیں کون پڑھے گی؟ بہت مشکل کتابیں ہیں، کئی اچھے بھلے مدرس بھی نہیں، بہت مشکل۔ حضرت صاحب نے لکھا ہی بڑا مشکل ہے، کس لیے لکھا تھا؟ کوئی پڑھے ہی نہ۔ توجہ ہے؟ جب حضور اعلیٰ نے شمس الہدایہ لکھی تو پھر اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر کے طور پہ لکھا، فرمایا کہ میں نے جب شمس الہدایہ لکھی، ہزاروں لوگ جو مرزا قادیانی کی بیعت کر چکے تھے، شمس الہدایہ کی برکت سے انہوں نے مرزے سے تعلق توڑا اور جناب محمد مصطفیٰ کی سچی غلامی کی دولت اللہ نے انہیں دوبارہ نصیب فرمائی۔ اگر شمس الہدایہ سمجھ ہی نہیں آئی تو ہزاروں لوگ ہدایت پہ کیسے آ گئے؟ اس لیے پڑھے سے ہی۔ ایک مقام ایسا ہے جو میں آپ کو آج کی گفتگو میں عرض کر رہا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں زندے نہیں، وہ مردے ہیں۔ یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے لنگر کا گوشت اور دال تو سارے کھاتے ہیں نا، اور ہم اس میں شفا سمجھتے ہیں۔ یہ بھی پیر صاحب کا علمی لنگر ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور یہاں مکو آنے میں بیٹھے بٹھائے آپ کو گولڑا شریف کا لنگر پہنچ رہا ہے۔ توجہ فرمائیے، اللہ فرماتا ہے اموات غیر احیاء، مردے ہیں زندے نہیں۔ اب قادیانی نے اس آیت سے یہ استدلال کیا، اس نے کہا کہ جناب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے سوا جس جس کی عبادت کی گئی وہ سارے مردے ہیں زندے نہیں ہیں۔ اللہ کی قرآن یہی بیان کرتا ہے کہ اللہ کے سوا جس جس کی عبادت ہوئی وہ مردہ ہے، اسے موت طاری ہونی ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ اب اس نے کہا دیکھیں جی عبادت تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہوئی ہے، لہٰذا یہ آیت بتا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں تحدیث نعمت کے لیے کہ شکر کریں قادیانی کے مقابلہ کے لیے اللہ نے تمہیں مہر علی شاہ کا فرمایا۔ جو گھنڈیاں اس نے ڈالی ہیں یہ کوئی وقت کا ولی اور حضور غوث اعظم کی بارگاہ کا فیض یافتہ سمجھ سکتا تھا اور ان کا ازالہ کر سکتا تھا۔ اب پیر صاحب نے جواب یہ دیا، فرمایا بھائی یہ سب لوگوں کا بیان نہیں ہے جن کی عبادت کی گئی، یہ آیت اتری ہے مکہ میں، اور مکہ میں بتوں کو پوجا جاتا تھا۔ اس آیت میں جن کو مردہ کہا گیا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، وہ عزیر علیہ السلام نہیں ہے، وہ دیگر معبود نہیں ہے، وہ بت ہیں جن کی مکہ کے مشرک عبادت کرتے تھے، لہذا تیرا استدلال درست نہیں۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں جی نہیں، یہ کون سی بات ہے؟ جب یہ بات آئی کہ جس کی اللہ کے سوا عبادت ہے وہ اموات ہے غیر احیاء ہے، تو پھر آپ اس کو مکہ میں بند نہیں کر سکتے، یہ عام ہے۔ جس کی بھی عبادت ہوئی، چاہے وہ عیسیٰ ہو، چاہے وہ عزیر ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو، وہ سارے مردے ہیں، وہ زندہ نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کو اس آیت کی روشنی میں ماننا پڑے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ اب پیر صاحب کی دلیل سنیے اور سبحان اللہ کہیے۔ شاہ صاحب قبلہ حضرت نے فرمایا سارے مر گئے، جس جس کی عبادت ہوئی سارے مر گئے؟ اس نے کہا جی بالکل سارے مر گئے۔ فرمایا ایک بھی زندہ نہیں؟ بالکل کوئی بھی زندہ نہیں ہے، سارے مر گئے۔ فرمایا اٹھاؤ تفسیریں، اٹھاؤ حدیثیں، اٹھاؤ کتابیں، جہاں عیسیٰ کی عبادت کی گئی علیہ السلام، جہاں فرشتوں کی عبادت، جہاں بتوں کی عبادت کی گئی، عزیر علیہ السلام کی عبادت کی گئی، ستاروں کی عبادت کی گئی، پانی کی عبادت کی گئی، لوہے اور پتھر کے بت بنا کر پوجے گئے، حضرت نے فرمایا وہاں فرشتوں کی بھی عبادت کی گئی ہے۔
جن لوگوں نے جھوٹے معبود بنائے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی، ان میں ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے فرشتوں کی عبادت کی۔ کس کی؟ آپ نے فرمایا اور من جملہ ان میں سے حضرت جبریل بھی ہیں جن کو جھوٹا معبود بنایا گیا۔ بالخصوص عیسائی جب یہ کہتے ہیں کہ تین مل کر معبود ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں اللہ، عیسیٰ، مریم تین مل کر معبود ہیں، اور کبھی وہ جبریل امین کو معبود کا حصہ بنا کر اسے معبود سمجھتے ہیں۔ پیر صاحب نے فرمایا اگر ہر معبود مر چکا ہے تو پھر تمہیں تمہارے عقیدے کے مطابق کہنا پڑے گا کہ جبریل بھی مر چکا ہے، اور جبریل مر چکا ہے تو بتا تیرے پاس وہی لے کے کون آتا ہے؟ اور فرمایا اگر جبریل مر چکا ہے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء حق اہل سنت۔ فرمایا اگر جبریل امین مر چکے ہیں تو تیرے پاس وہی لے کے کون آتا ہے؟ دوستو باتیں کرنا الگ بات ہے، کیمرہ لگا کے دعوے کرنا الگ بات ہے۔ صدی سے زائد وقت گزر گیا ہے، میرے حضرت نے یہ دلیل شمس الہدایہ میں ارشاد فرمائی تھی، آج تک مرزائیوں پہ قرض ہے، اس کا جواب نہیں مل سکے، اور صبح قیامت تک دے بھی۔ توجہ فرمائیے، میں نے قرآن پیش کیا، سورہ انعام آیت نمبر 93، اور یہ ہے، توجہ ہے، اور یہ ہے۔ آج کل ایسے بھی ڈاکٹر آ گئے نا جو کہتے سورہ 41 آیت نمبر 64، اور سورہ 41 جو ہے وہ 64 سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے، اور ہمارے لوگ واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں کہ مولانا اظہر سعید صاحب آیت کا نمبر نہیں بتاتے۔ میں نے کہا پھر کیا بتاتے ہیں؟ تو کہتے ہیں جی یہ آیت پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کسی مفتی سے فتویٰ لے کے آؤ، آیت پڑھنے کا، آیت سننے کا ثواب زیادہ ہے، یہ نمبر بتانے کا اور نمبر سننے کا ثواب زیادہ ہے۔ علماء قرآن پڑھتے ہیں، اور کیوں؟ اس لیے کہ ان کو نمبر بھی آتے ہیں، ساتھ عربی قرآن پڑھنا بھی آتا ہے، اور پھر جو نمبر بتائیں گے تو قرآن پڑھ کے بتائیں گے، صحیح بتائیں گے۔ اس لیے لوگ بڑا شور کر رہے ہیں فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا۔ میں نے کہا ولیوں کے دشمن کئی آئے پھر گئے، پر داتا آئے تھے گئے نہیں۔ غریب نواز آئے تھے گئے نہیں، بابا فرید آئے تھے گئے نہیں۔ کہنے لگے مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا جن کو رب کے دشمن بھیجتے ہیں، لانچ کرتے ہیں، وہ آتے بھی سبیل سے ہیں، جاتے بھی سبیل سے ہیں۔ جو خدا کے بٹھائے ہیں، جو مصطفیٰ کے بٹھائے ہیں، صدیاں گزر گئی، علی حجویری کا فیضان آج بھی جاری ہے۔ فتویٰ ضروری نہیں ہے کہ سارے فتوے مفتی دیں، میں اب آپ سے ایک فتویٰ لینے لگا ہوں، توجہ سے تشریف فرمائیے اور میرے سوال کا جواب ارشاد فرمائیں۔ ہم جب مسلمان، ہم تو اللہ کا شکر ہے بچپن سے مسلمان ہیں، آنکھ کھولی ہے مسلمانوں کے گھر میں، کوئی بھی مسلمان ہوتا ہے یا نو مسلم ہو، اس کے لیے اسلام کی باؤنڈری میں آنے کے لیے کیا پڑھنا ضروری ہے؟ کلمہ طیبہ پڑھ دیجئے۔ یہ آپ سمجھ جائیں گے جو آج کا ٹاپک ہے کیا ہے جی، کلمہ شریف۔ اب ایک بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، توجہ فرمائیے گا،
لیکن وہ کہے کہ میرا عقیدہ یہ ہے، صبح سے شام تک 1000 دفعہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ ہو، لیکن وہ یہ کہے کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی، نقل کفر نباشد، مسئلہ سمجھا رہا ہوں، نعوذ باللہ، وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تو مر چکا ہے، بتائیں یہ مسلمان ہے یا کافر؟ حضرت بولیے، کلمہ پڑھ کے بھی یہ مسئلہ سمجھنا ہے، کلمہ پڑھ کے بھی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، لیکن الحی جو میرے اللہ کی صفت ہے اس پر اس کا ایمان نہ ہو، وہ مسلمان ہے یا بے ایمان؟ بولیے، ایک بندہ پڑھے صبح سے شام تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن کہے اللہ کر کچھ نہیں سکتا، مسلمان ہے یا؟ بولے مسلمان ہے یا؟ ہاں یہی ہے، یہی عالمی سطح پر سازش ہو رہی ہے جی، ہم کلمہ پڑھتے ہیں پھر کافر کیوں ہیں؟ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں پھر کافر کیوں ہیں؟ یہ قادیانی پروپیگنڈا کرتے ہیں پوری دنیا پہ۔ اب میں آپ سے مسئلہ پوچھ رہا ہوں، جو لا الہ الا اللہ پڑھے اور میرے اللہ کو علی کل شیء قدیر نہ مانے، کون ہے؟ اچھا، جو کلمہ پڑھے اور کہے کہ اللہ جل جلالہ ہمارے احوال دیکھتا نہیں، اس کی نظر میں نہیں ہے، وہ کون ہے؟ جو کہے ہم جو کچھ بولتے ہیں اللہ نہیں سن سکتا، نعوذ باللہ، وہ کلمہ پڑھ کے بھی کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، بس مسئلہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا، کلمہ پڑھ کے کافر ہے۔ کیوں کہا؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ تو نہیں کہ تسبیح پکڑ لے اور لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے میں اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتا، اور میرے اللہ کی جتنی شانیں ہیں میں اپنے مولا کی ہر شان پر ایمان رکھتا ہوں۔ وہ رحمان ہے تو میرا ایمان ہے، وہ رحیم ہے تو میرا ایمان ہے، وہ الحی ہے تو میرا ایمان ہے، وہ القیوم ہے تو میرا ایمان ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے تو میرا ایمان ہے، وہ سمیع ہے تو میرا ایمان ہے، وہ بصیر ہے تو میرا۔ ایسے لوگ کہتے ہیں سنی اللہ کی شان سن کے سبحان اللہ نہیں کہتے؟ نہیں، آپ نے جواب دینا ہے کہ سنی اللہ کی شان سن کے کہتے ہیں، جو ابھی تک نہیں بولا وہ بھی بولے۔ اب بیائی نہیں، جو لا الہ الا اللہ پڑھے پر رب کی شانوں کا منکر ہو وہ کافر ہے، جو محمد الرسول اللہ پڑھے پر جو شان اللہ نے میرے حضور کو دے کے بھیجا ہے، توجہ ہے، اگر ان کا انکار کرے تو پھر وہ کون ہے؟ بولے میں کیوں اپنے منہ سے کہوں، آپ بھی تو شریک ہو نا تھوڑا سا۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ اب میرے آقا کی شانیں کتنی ہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، پر بات سمجھیے گا میرے آقا کی ایک شان، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتمن میں بالکل واضح لفظوں میں کہہ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھ کر جو رب کی کسی شان کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے، جو محمد الرسول اللہ پڑھ کر مصطفیٰ کی شان خاتم النبیین کا انکار کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نے حضور کو رسول ہی نہیں مانا، اس لیے کہ رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جو شانیں اللہ نے اپنے محبوب کو دی ہیں ان سب شانوں پر دل و جان سے ایمان رکھنا، یہ ہے محمد الرسول اللہ کا مطلب۔ سو جس طرح
کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ پڑھ کے رب کی ساری شانوں کا اقرار ضروری ہے، محمد الرسول اللہ پڑھ کر مصطفیٰ کی ساری عظمتوں کا اعتراف ضروری ہے، سب سے بڑھ کر مصطفیٰ کی ختم نبوت کا اعلان ضروری ہے۔ حضرات گرامی توجہ فرمائیے، الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن کس پہ نازل ہوا؟ اب بول کے کہیے، کس پہ نازل ہوا؟ کس پہ نازل ہوا؟ حضور علیہ السلام، ہمارے آقا حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر الحمد سے لے کر توجہ فرمائیے گا، کتاب روحانی خزائن نیٹ پہ پڑھی ہے، مصنف مرزا غلام احمد قادیانی، جلد 22 صفحہ نمبر 76، کہتا ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ قادیانی کہتا ہے یہ آیت میرے اوپر اتری، میرے بارے میں اتری۔ چونکہ ریکارڈنگ ہو گئی ہے، اب جس نے حوالہ دیکھنا ہوگا وہ کتاب دیکھ لے گا، نہ ملے تو میں زندگی کی آخری سانس تک ذمہ دار ہوں۔ قادیانی کہتا ہے سراج منیرا، اللہ نے مجھ پہ اتارا اور میری شان میں اتارا۔ بتائیں الحمد سے والناس تک پورا قرآن میرے حضور کی شان میں اور میرے حضور کی ذات پہ اترا ہے۔ کسی ایک آیت کے متعلق بھی کوئی کہے یہ سرکار پہ نہیں اتری، مجھ پہ اتری ہے، یا حضور پہ بھی اتری ہے پر سرکار کے بعد مجھ پہ بھی اتری ہے، بتائیں وہ کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں قرآن کی وقت نہیں ہے، 28 آیتیں جو حضور کی شان میں اتری ہیں۔ کہیں اللہ رب العزت نے حضور کو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد کہیں فرمایا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہیں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ 28 حضور کی شان میں آنے والی آیتوں کے متعلق مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے یہ ساری آیتیں میری شان میں اتری اور مجھ پر اتری۔ بتائیں ایسا کہنے والا کون ہے؟ قرآن مجید کی 25 آیتیں اس کے علاوہ ہے جن کے متعلق ایک ایک آیت کر کے مرزا قادیانی نے ذکر کیا کہ یہ آیتیں میرے اوپر نازل ہوئی ہیں، مجھ پر وحی ہوئی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے میرے آقا کا وصال باکمال ہوا ہے، وحی کا سلسلہ ابد الآباد تک منقطع ہو گیا ہے، اب صبح قیامت تک قرآن وحی ہے جو سینہ مصطفیٰ پہ اترا ہے۔ ایک آیت کے متعلق بھی جو کہے کہ یہ سرکار کے بعد مجھ پہ نازل ہوئی ہے، وہ دائرہ اسلام سے حضرات گرامی قدر، آپ حضرات نے یہ سنا پڑھا اور اس حوالے سے مسلمانوں کی بہت ساری کاوشیں ہیں۔ ہمارے عقائد میں جس چیز کو سب سے سینسیٹیو لیا جاتا ہے وہ توہین ہے۔ مجھ سے کوئی پوچھے نا یہ سنی کیا ہوتے ہیں، سنی کی تعریف کیا ہے، آسان سادہ سے لفظوں میں، تو میں کہتا ہوں سنی بے ادب نہیں ہوتا، اور جو بے ادب ہو وہ کیا لیجئے سنی بے ادب، اور جو بے ادب ہو وہ، بس 2 جملے آپ یاد رکھیں، سنی اللہ کی ذات کا ادب کرتا ہے،
حضور کی ذات پاک کا ادب کرتا ہے، سرکار کی آل کا، حضور کے اصحاب کا، قرآن کا، فرشتوں کا، بیت اللہ کا، اولیاء اللہ کا، مدینہ طیبہ کا، مصطفیٰ پاک کی ہر نسبت کا ادب کرنے والے کو سنی کہا جاتا ہے۔ اب یہ حوالہ ہے تذکرہ مجموعہ الہامات، صفحہ نمبر 462۔ اب اس کے بعد بھی اگر کسی کو تردد ہو تو پھر وہ اپنی فکر کرے، باقی فکر چھوڑ دے۔ قادیانی نے کہا ایک بار مجھے یہ الہام ہوا تھا کہ خدا قادیان میں نازل ہوگا۔ اب لوگ تو صرف یہ کہتے ہیں نا کہ وہ نبوت کا دعویٰ دار ہے، اس نے صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اس پر کئی حوالے موجود ہیں کہ مرزا قادیانی نے اپنے متعلق الوہیت کا دعویٰ کیا کہ میں الہ ہوں، میں خدا ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ الہام ہوا کہ خدا قادیان میں اترے گا، اور پھر اس نے یہ کہا، پڑھ لیجئے، قل هو اللہ احد لم یلد اللہ کی کوئی اولاد، اللہ کی کوئی اولاد۔ حقیقت الوحی، روحانی خزائن، جلد 22، صفحہ نمبر 306۔ یہ جو روحانی خزائن ہے نا، روحانی خزائن میں نام لے رہا ہوں، پڑھے لکھے لوگ اس چیز کو ذہن میں رکھیں گے، اس میں مرزا کی ساری کتابوں کو جمع کر دیا گیا، جتنے اس کے رسالے تھے، جتنی اس کی کتب تھی، 80 سے اوپر، وہ سب کی سب روحانی خزائن کا حصہ ہے۔ روحانی خزائن میں وہ لکھتا ہے، صفحہ 22، جلد 22، صفحہ نمبر 306 ہے یہ، جلد 22 اور صفحہ نمبر 89۔ وہ کہتا ہے تو مجھ سے بے منزلہ میرے فرزند کے ہے۔ کہتا ہے اللہ نے مجھے کہا کہ مرزا تو میرے ساتھ اس طرح ہے جیسے میرا بیٹا، اور قرآن کہتا ہے لم یلد و، اور پھر اب کیا یہ الفاظ بھی صرف اس لیے کہ مسئلہ سمجھ آ جائے، اس نے حقیقت الوحی کے اندر اور پھر روحانی خزائن اس نے یہ بھی لکھا، اس نے کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے کہا ہے میں تیرے پاس ایسے آؤں گا جیسے چور۔ ہمارے ہاں یہ ضابطہ ہے، علماء سے پوچھئے ہمیں کس نے پیدا کیا، بولے کس نے پیدا کیا؟ سارے انسانوں کو کس نے پیدا کیا؟ فرشتوں کو کس نے پیدا کیا؟ جانوروں کو کس نے پیدا کیا؟ جتنی بھی مخلوق ہے سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ لیکن ہمارے ہاں یہ ضابطہ موجود ہے عقائد کی کتب میں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے نا خالق الخنزیر تو یہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ جب سب کو پیدا اس نے کیا ہے تو خنزیر کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اسی نے کیا ہے نا۔ لیکن کہا یہ نہیں کہہ سکتے خالق الخنزیر، وہ پلید چیز ہے، اور پلید چیز کی اللہ کی طرف نسبت کرنے والا شخص توہین الہی کا مرتکب ہوگا اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کہنا ہے تو یوں کہو، مہر علی کا رب، ہند الولی کا رب، غوث جلی کا رب، داتا علی کا رب، میرے پیارے نبی کا رب۔ کہا جب اس کی شان ربوبیت کا ذکر کرنا ہے تو شان والی ہستیوں کا حوالہ دے کے کہنا ہے وہ ان کا رب ہے۔ اب کسی بھی عیب دار اور مکروہ اور ناپسندیدہ چیز کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ کفر ہے۔ اس بدبخت نے چوری کے وصف کو اللہ رب العزت کی طرف منسوب کر کے توہین باری تعالیٰ کی، اور جو رب کی توہین کرے بولیے وہ کون ہے؟ قرآن، ہمارے ہاں کتنے احتجاج ہوئے قرآن کی توہین پر۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن کی توہین کفر ہے، قرآن کی توہین، اور مرزا نے قرآن کے متعلق یہ کہا، نعوذ باللہ،
قرآن کے متعلق یہ کہا، اس نے کہا قرآن کیا ہے؟ یہ میرے منہ کی باتیں ہیں۔ یہ مرزا قادیانی لکھ رہا ہے، حوالہ جات موجود ہے، قرآن کی توہین کرنے والا۔ اور پھر اس کے بعد آپ کے اور میرے کریم آقا حضور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے قیامت تک دوسرا بلال پیدا نہیں ہو سکتا، دوسرا اویس پیدا نہیں ہو سکتا۔ اویس قرن بھی ایک ہے اور بلال بھی ایک ہے، یہ میرے مصطفیٰ کے غلام ہیں، اور قیامت تک حضور کے غلاموں جیسا بھی کوئی۔ لیکن مرزا براہ راست سرکار دو عالم کی بارگاہ میں گستاخی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں محمد بھی ہوں اور میں احمد بھی ہوں۔ اس لیے ایک اقتباس پیش کرتا ہوں۔ مرزا قادیانی نے یہ استدلال کیا تھا، اس نے کہا قرآن میں یہ جو ہے نا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اس سے مراد دو احمد ہیں، ایک احمد حضور ہیں احمد مصطفیٰ، اور دوسرا کہنے لگا احمد بن غلام مرتضیٰ، یعنی یہ مرزا قادیانی، باپ کا نام غلام مرتضیٰ تھا۔ ہمارے حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب نے اس کا یہ استدلال نقل کر کے لفظ سن لیں، اس نے کہا ایک احمد مصطفیٰ، دوسرا احمد بن غلام مرتضیٰ۔ پیر صاحب نے آگے لکھا شفاہ اللہ من مالی خولیا، فرمایا اللہ اس بدبخت کو جو اپنے آپ کو احمد نبی کہہ رہا ہے مالی خولیا کی بیماری سے شفا دے۔ یہ مالی خولیا کیا ہوتا ہے؟ پیر صاحب نے مالی خولیا کا ذکر کیا ہے نا، تو آج کل کے دور میں لوگ پوچھتے کہ مالی خولیا کیا ہے؟ مالی خولیا کا مطلب ہے نفسیاتی بیماری۔ بندہ سیدھا قرآن بھی نہ پڑھ سکے اور کہے لے آؤ پاکستان کا سب سے بڑا مفتی میں مناظرہ کروں گا، یہ ہے نفسیاتی پرابلم، یہ ہے سائیکی پرابلم، اور یہی پرابلم مرزا قادیانی کو تھا، اور یہی مرزا قادیانی کے بعد میں آنے والے ہمدردوں کو بھی یہ مسئلہ لاحق ہوگا۔ دعویٰ بہت بڑا ہے پر سامنے بیٹھ کے بات کرنے کی جرأت، اور یہی ہے مرزا قادیانی کو جب میرے حضرت نے فرمایا کہ آ میدان میں نہیں آیا، لیکن جب کوئی بات ہوتی تو کہتا ہفتے بعد میرا رسالہ آ جائے گا۔ جیسے کہ آج علماء کہتے ہیں ہم سے بیٹھ کے بات کرو، کہتے ہیں ہفتے بعد میرا کلپ آ جائے گا۔ اچھا ایک خاص بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، بھئی کلپ بناتے ہو تو سامنے بیٹھ کے بات کیوں نہیں کرتے؟ رسالہ لکھتے ہو تو سامنے بیٹھ کے بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتا تھا ہفتے بعد رسالہ آئے گا اس میں سارا جواب آ جائے گا، یہ کہتا ہے ہفتے بعد کلپ آئے گا اس میں سارا جواب آئے گا۔ سامنے بیٹھ کے وہی کچھ کہہ دو جو کلپ میں کہتے ہو، وہی کچھ کہہ دو جو رسالے میں لکھتے ہو۔ وجہ یہ ہے جب بندہ سامنے بیٹھے تو خود بولنا پڑتا ہے، اور ان میں کوئی بولتا ہے، سمجھ شریف میں آگے ان کو پیچھے سے مواد دیا جاتا ہے، مہیا کیا جاتا ہے، پھر نقل مار کے مخلوق خدا کو گمراہ کرتے ہیں۔ جو سچے ہوں ان کی شان یہ ہوتی ہے۔ سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب لاہور تشریف لائے، فرمایا مرزا میرے مقابلے میں آئے، جو سوال کرے گا جواب رب کے قرآن سے دوں گا، مصطفیٰ کے فرمان سے دوں گا، مہلت نہیں مانگوں گا۔ تمہارا سوال ہوگا مہر علی رب کا قرآن پڑھ کے سنائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء حق اہل سنت۔ حضرت سیدنا الحمدللہ یہ وسعت اسلام میں ہے، مسلمانوں میں یہ وسعت ہے۔ میں آپ کو بڑے واضح لفظوں میں بتا رہا ہوں،
آج کے دور میں عیسائی اور یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات پر ایمان کا دعویٰ رکھ کر ہمارے آقا کی توہین کرتے ہیں، لیکن میں پوری ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، پوری دنیا میں اگر کوئی بدبخت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرے، سب سے پہلے ہم نکلیں گے۔ اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرے، اس پر بھی احتجاج سب سے پہلے ہم کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نے ہمیں 1,24,000 کم و بیش جملہ انبیاء کے ادب اور محبت کا درس عطا فرمایا ہے۔ کسی نبی کی توہین بھی کفر ہے۔ اب میں وہ عبارتیں پیش نہیں کر رہا، صرف اشارے دے رہا ہوں۔ قادیانی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام گالیاں دیتے تھے، نعوذ باللہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے۔ آپ کہیں گے کیوں کی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے، چونکہ یہ بدبخت خود عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور الفابیٹک ترتیب سے اس کی گالیاں موجود ہیں، یعنی الف سے الگ گالیاں دیتا تھا، بے کے لفظ سے الگ گالیاں دیتا تھا، تے کے لفظ سے الگ گالیاں دیتا تھا۔ یہ پوری فہرست ہے، اور میرے آقا نے فرمایا نبی ہونا تو دور کی بات، ولی ہونا تو دور کی بات، سرکار نے فرمایا جو گالیاں دیتا ہے وہ مومن کامل بھی نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے، اصل میں یہ خود گالیاں دیتا تھا، تو اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی نعوذ باللہ گالیاں دیتے تھے۔ اس بدبخت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ بھی کہا کہ وہ نعوذ باللہ شراب نوشی کرتے تھے، اور اس کو کسی نے بیماری میں افیون کا مشورہ دیا، افیون کھاؤ، تو کہنے لگا کہ میں افیون اس لیے نہیں کھاؤں گا کوئی یہ نہ کہے، الیاذ باللہ یہ کفر ہے۔ اس نے کہا کوئی یہ نہ کہے پہلا عیسیٰ شرابی تھا اور دوسرا عیسیٰ افیونی ہے۔ یہ اس بدبخت کی گستاخیاں حضرت سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی بے ادبیاں کی، سیدنا امام حسین علی مقام کی بے ادبی کی، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ زکیہ راضیہ مرضیہ سیدہ کائنات سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی بارگاہ میں عرضہ سرائی کی، امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین، ان کی پاک اور مقدس بارگاہوں میں گستاخیاں کی۔ اور میں اپنی گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں۔ سب سے بڑا، میں نے شروع میں عرض کیا کہ قادیانی کائنات کا بدترین کافر ہے۔ قادیانی کائنات کا وجہ کیا ہے؟ کوئی چور چوری کرے نا اور اس کا جرم اسی چور پہ آئے، یہ بھی ایک جرم کی صورت ہے، پر چور چوری کرے اور جیب میں شناختی کارڈ میرا لے جائے اور باہر نکلتے ہوئے وہ شناختی کارڈ پھینک کے آئے، چوری وہ کرے مقدمہ مجھ پہ ہو، یہ ایک جرم نہیں، یہ ڈبل جرم ہے۔ ایک چوری کر رہا ہے اور دوسرا الزام اس پہ آ رہا ہے جس نے چوری والا جرم۔ ہم کہتے ہیں عیسائی کافر ہیں، یہودی کافر ہے، ہندو کافر ہے، سکھ کافر ہے، دہریے کافر ہے، پر شناختی کارڈ سب کے اپنے اپنے ہیں۔ قادیانی کائنات کا بدترین کافر اس لیے ہے کافر پر شناختی کارڈ مسلمان کا استعمال کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ قادیانی کائنات کا بدترین کافر اس لیے ہے کہ ہندو سکھ اپنی کتابیں پڑھتے ہیں، جو عیسائی ہیں وہ بائبل پڑھتے ہیں، جو یہودی ہیں وہ توریت پڑھنے کا دعویٰ رکھتے ہیں، لیکن قادیانی مصطفیٰ پہ نازل ہونے والے قرآن کو پڑھ کر اس میں تحریف کر کے اس میں رد و بدل کر کے اللہ کی آخری وحی پہ حملہ کرتا ہے، اس لیے یہ ان کافروں سے بدترین کافر ہے۔ اور میں ایک اہم بات، چونکہ وہ لفظ بولتے ہیں نا تو ہم سادے لوگ ہیں، میں نے کبھی مرزا مسرور کے لیے، مرزا ناصر کے لیے، مرزا طاہر کے لیے
مرزا بشیر الدین محمود کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال نہیں کیا. وہ اپنے متعلق یہ لفظ بولتے اور ہمارے بھی لوگ کہہ دیتے مرزائیوں کا خلیفہ. نہ، خلیفے صرف میرے حضور کے ہیں. پیار سے بول رہے، خلیفے حضرت ابو بکر ہیں، خلیفہ حضرت عمر ہیں، خلیفہ حضرت عثمان ہیں، خلیفہ مولا علی ہیں، خلیفہ امام حسن ہیں. مرزا قادیانی ملعون حضور رحمت عالم کے دین پاک کی کوئی ٹرم اور کوئی اصطلاح بھی استعمال نہیں کر سکتا. بات سمجھ میں آئی ہے؟ وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد بھی، اور میں آپ کو ایک فتنہ بتاؤں، کم لوگوں کے علم میں یہ ہوگا. یا ہمارے کوئی دوست تھے محبت والے، تو وہ کہتے ہیں کہ لاہور ہمیں کچھ بندے ملے تو وہ کہنے لگے ہم سید ہیں. سید لفظ آیا تو ہم ذرا احترام کے انداز میں آئے. بعد میں ہمیں پتہ چلا تو ان کا عقیدہ کیا تھا، وہ مرزائی تھے. ہم نے کہا بھئی مرزائیوں میں سید کیسے آ گئے؟ تو وہ کہنے لگا کہ جناب بات یہ ہے، تم اپنے نبی کی اولاد کو سید سمجھتے ہو، ہم قادیانی کی اولاد ہیں تو ہم بھی اپنے ساتھ سید لکھواتے ہیں. یہاں تک فتنے بڑھ چکے ہیں، یہاں تک فتنے پہنچ چکے ہیں. اس بدبخت کی بیویوں کے لیے امہات المومنین کا لفظ مرزائیوں نے استعمال کیا. ہم تو لعنت بیچتے ہیں ایسا لفظ بھی استعمال کرنے والے پر. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں، بڑی اہم بات. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے، یہ جو لاہوری گروپ ہے، ہم اس کو ولی مانتے ہیں. جس طرح آپ نے بہت سارے بزرگوں کو ولی مانتے، اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ ہم کہتے ہیں جس نے اللہ کی توہین کی، جو اسے ولی تو دور کی بات ہے کافر بھی نہ سمجھے، وہ بھی دائرہ اسلام سے. یہ بات نہیں ہے کہ صرف مرزا کو نبی ماننے والے. اور پھر یہ بھی بات ہے جو کہیں جی ہم مرزا کو نبی نہیں مانتے، آپ ان سے یہ پوچھیں چلیں آپ بتا دیں جو اس کو نبی مانے وہ کون ہے. اگر وہ کہیں نا کہ وہ کافر ہے تو آپ کہیں سب سے پہلے نبی ہونے کا دعویٰ مرزا قادیانی نے اپنے متعلق خود کیا ہے، لہٰذا تمہارے فتوے کے مطابق وہ ولی اللہ نہیں، وہ دائرہ اسلام سے. حضرات گرامی قدر، یہ جو اس نے ایک بات کی اور یہ بڑی اہم بات ہے، اس نے کہا ایک مقام پر، چونکہ کئی وہ باتیں کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، ایک مقام پر اس نے کہا کہ میں تشریعی نبی نہیں ہوں، میں غیر تشریعی نبی ہوں. یعنی میری نئی شریعت نہیں، شریعت وہی ہے جو حضور والی ہے، بس میں نبی ہوں، مقام نبوت پر ہوں. اس کا جواب میرے حضرت تاجدار گولڈا نے دیا. محبت سے کہہ لیجئے، پیار سے کہہ لیجئے. حضرت نے جواب دیا، فرمایا سرکار نے مولا علی سے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تجھے مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو، لیکن میرے بعد نبوت. اب توجہ فرمائیے گا، پیر صاحب نے فرمایا سرکار دو عالم نے پہلے یہ فرمایا کہ علی میں اور تو ایسے ہیں جیسے موسیٰ اور ہارون. حضرت ہارون حضرت موسیٰ صاحب شریعت نبی، حضرت ہارون کی شریعت الگ، وہ غیر تشریعی نبی ہے، تشریعی نبی نہیں ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، اسی شریعت کی تبلیغ کرنے والے ہیں. فرمایا سرکار نے حضرت ہارون سے تشبیہ دے کر پھر مولا علی سے نبوت کی نفی کر کے بتا دیا میرے بعد کوئی تشریعی نبی بھی نہیں آ سکتا اور قیامت تک غیر تشریعی نبی بھی نہیں آ سکتا. نبوت کا دروازہ میرے آقا کی ذات پہ بند ہے. اس نے یہ ڈرامہ کیا میں ذلی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں. ذلی کیسے بن گیا؟ اس نے کہا میں نے سرکار کی اتباع کی، پیروی کی، اور میں حضور کا ذل بن گیا، سایہ بن گیا. اللہ اکبر. میرے حضرت نے فرمایا جن کی زندگی کا
ایک ایک لمحہ اتباع مصطفیٰ میں فنا ہے۔ وہ حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق ہے۔ فرمایا اگر وہ مصطفیٰ کی سیرت میں فنا ہو کر امتی ہے نبی نہیں تو دن میں 200 مرتبہ پیشاب کرتا ہے، عبادت تیری کا یہ حال ہے، تو درجہ نبوت پر کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اس نے کہا میں بروزی نبی ہوں۔ بروزی کیسے ہے؟ اس نے کہا سرکار کے جلوے مجھ میں ظاہر ہوئے۔ کہا تیری ایک آنکھ چھوٹی ایک آنکھ موٹی، ادھر دیکھ۔ سرکار کے صحابہ کو جب دیدار مصطفیٰ کی تڑپ ستاتی تھی، وہ امام حسن کو امام حسین کو دیکھتے اور تصویر مصطفیٰ سامنے آ جاتی۔ کہا حسن حسین جو تصویر مصطفیٰ ہے، اگر تصویر مصطفیٰ ہو کر بھی وہ درجہ نبوت پہ نہیں پہنچے تو نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ الغرض مرزا قادیانی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بول کر بتاتا ہے کہ وہ انگریز کا بھیجا ہوا جھوٹا نبی تو ہو سکتا ہے، پر اللہ کا بھیجا ہوا سچا نبی۔ بس آخری بات یہ ہے، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما احسن کا ہاں یہ حضرت نے کتابیں تو لکھی، ہدیت الرسول، سیف چشتیائی اور شمس الہدایہ، لیکن اس نعت کا اختتام بھی اگر آپ غور کریں تو ختم نبوت کو بیان کر رہا ہے، لوازمات نبوت سے۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض ہوا نا، اعتراض کس حوالے سے تھا؟ آپ کی خلقت، آپ کی جسامت اور آپ کی شکل و صورت کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ قصہ قرآن میں موجود ہے، یہ ثابت کیا کہ موسیٰ سب سے وجیح بھی ہے، سب سے خوبصورت بھی ہے اور سب سے خوبصیرت بھی ہے، اس لیے کہ اللہ کا نبی ہوتا ہی وہ ہے جو تمام انسانوں سے حسن صورت میں بھی بلند ہوتا ہے، حسن سیرت میں بھی بلند ہوتا ہے۔ فرمایا تیری صورت بھی قبیح، تیری سیرت بھی قبیح، اور جو میرے آقا ہیں، جو سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں، ان کی شان یہ ہے جس نے دیکھا اس نے کہا سبحان اللہ۔ ما اجمل کا ما احسن کا، عام لوگ سمجھتے ہی اجمل احسن ایک ہے، ایک نہیں ہے، جمال اور چیز ہے۔ جمال کہتے ہیں ظاہری حسن کو، حسن اور چیز ہے، حسن کہتے ہیں باطنی کردار، اخلاق، سیرت کے حسن کو۔ تاجدار گولڈا نے فرمایا ما اجمل کا، صورت دیکھو تو بے مثال، ما احسن کا، سیرت دیکھو تو بے مثال، پھر کہا ما اکمل کا، صورت بھی با کمال سیرت بھی با کمال۔ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، فرمایا حضور تو حضور ہے، کوئی سرکار کی تعریف تک نہیں پہنچ سکتا، حق ادا نہیں کر سکتا گستاخ کی، کتھے جا اڑیاں۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں شوق نہیں ہے کسی کو برا بھلا کہیں، ہمیں شوق نہیں ہے کہ کسی کو دائرہ اسلام سے خارج کریں، لیکن یہ جو منبر ہے یہاں پر مولانا اعجاز صاحب بیٹھتے ہیں، ماشاءاللہ سفید ریش بزرگ ہیں، کپڑے سونے پہنے ہوئے، اور امام کو ہونا بھی ذرا خوبصورت اور وجیح، بلکہ مقتدیوں سے بہتر ہونا چاہیے۔ کیوں جی؟ ہونا چاہیے یا نہیں؟ میں جو بڑی اہم بات آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، ہونا چاہیے نا مقتدیوں سے بہتر۔ ہاں، آپ نے کب بولنا ہے؟ دھیان کرو جی، قاری صاحب نے بڑی گڈی لے لئی ہے، تھوڑے ساڈے تو اگے لگن گے۔ تو بہرحال یہ جذبہ اور یہ محبت ہونی چاہیے کہ آپ اپنے امام کو، اپنے روحانی پیشوا کو اپنی ذات پہ ترجیح دیں، بہتر سمجھے اس سے۔ توجہ فرمائیے، اگر کوئی بندہ
باہر میں مثال دے رہا ہوں, گلی سے جھاڑو دینے والا شخص جو گندگی میں متلوث ہے اٹھائے اور لا کے اس ممبر پہ بٹھا دے, بول کے بتائیں یہ ممبر کی توہین ہے یا نہیں؟ بولیں ہے کہ نہیں ہے؟ اس مسند کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں جی قادیانیوں کا کیا قصور ہے؟ میں کہتا ہوں قادیانی کائنات کے سب سے بڑے گستاخ رسول ہیں, اس لیے جس منصب پر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ کے نبی جلوہ ہوئے, اور پھر اس مسند کو بلندی اور عروج کی انتہا ملی جب نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء والمرسلین ہمارے آقا و مولا اس مسند پر جلوہ فرما ہوئے. میں کہتا ہوں ہم مسجد کے ممبر پر گندا بندہ بیٹھنے کو مسجد کی توہین, ممبر کی توہین, مصلی کی توہین سمجھتے ہیں. اگر آپ مسند نبوت پر ایک بد کردار, ایک بد صورت, ایک کبھی سیرت, ایک جھوٹا, ایک گالیاں دینے والا شخص دکھائیں گے تو اس سے بڑھ کر مسند نبوت کی اور کوئی توہین نہیں ہو سکتی. وہ کوئی اپنا نیا دین لے کے آئیں, قرآن سے الگ ہو جائیں, ہمارے کلمے سے الگ ہو جائیں, ہماری عبادت گاہوں سے الگ ہو جائیں, اور مرزا قادیانی کے لیے حضور کے بعد جو نبوت کا منصب مانتے ہیں اس سے براعت کا اظہار کریں تو ہم ان کو غیر مسلم اقلیت کے جو حقوق ہیں وہ دینے کے لیے بالکل اپنا سینہ کشادہ رکھیں گے. لیکن وہ کہیں ہم نے قرآن کی تحریف کرنی ہے اور ہمیں حقوق دیے جائیں, ہم جا کے مسجد میں کہیں یہ آیت بھی مرزے کی شان میں آئی, یہ آیت بھی مرزے کی شان میں آئی, تو ہم واضح پیغام دے رہے ہیں کائنات کی بڑے سے بڑی قوت بھی اگر سامنے آ جائے, حضور کا ایک غلام بھی جب تک زندہ ہے وہ نہ قرآن پہ آنچ آنے دے گا نہ مصطفیٰ کی زبان پہ آنچ آنے دے گا. اس لیے ہم اس تبلیغ کی اجازت قطعاً نہیں دے سکتے جس میں گستاخی خدا ہو, گستاخی رسول ہو, گستاخی اہل بیت ہو, گستاخی صحابہ ہو, گستاخی قرآن مجید ہو. ہمارا حضور کی ختم نبوت پر اس سے بھی زیادہ ایمان ہے جتنا کہ دن کے دوپہر کے سورج کو ہم مانتے ہیں کہ واقعی سورج چمک رہا ہے, اس سے زیادہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ میرے آقا کی ختم نبوت کا جھنڈا آج بھی لہرا رہا ہے اور صبح قیامت تک اسی بلندی اور رفعت کے ساتھ لہراتا رہے گا. میری آواز میں آواز ملائیں گے اور ہم بات کو مکمل کر رہے ہیں. تاج